آپ لوگوں نے صرف حمزات کے بارے میں سنا ہے۔ آپ لوگ صرف حمزات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے جب حمزات کا عمل کیا تھا تو مجھے اس نے صرف نقصان ہی دیا تھا اور کچھ بھی نہیں، بلکہ حمزات آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کو صرف آزادی چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ کے اندر حمزات جیسی قوت موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک عظیم مخفی قوت موجود ہے جو ہر لمحہ ہر روز کے لیے بے چین رہتی ہے۔ اگر کچھ کوشش کی جائے تو اس مخفی قوت سے کام لے کر ہم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو نظر کی پختگی اور آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا کرنے کی مشق بتاؤں گا۔ نظر کو پختہ کرنے اور اس کی مقناطیسی قوت بڑھانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور بہت سے ناواقف لوگ اس کو غلط بتاتے ہیں، مگر دراصل علم مسمرزم اور ہپناٹزم کا دروازہ کی تالی کا چابی یہی مشق ہے۔ اگر کوئی شخص اس مشق کو پوری طور پر کر لے تو پھر مسمرزم کا عامل بن جاتا ہے، بلکہ ساحر اور ولی کامل بن جاتا ہے۔ عوام کے فائدے کی خاطر نہایت مجرب اور مفید طریقہ بتاؤں گا۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ لے کر جو کہ فلزکیب تختہ کا نصف ہو، اس کے درمیان میں روپے کے برابر ایک گول سیاہ داغ اس احتیاط سے بناؤ کہ اس میں سفیدی کہیں نام کو نہ رہے۔ پھر بقوت صبح ضروریات سے فارغ ہو کر کسی ایسے مکان میں جو کہ بالکل تنہا ہو اور جس میں توجہ کسی دوسری طرف نہ بدل سکے، اس کاغذ کو کسی دیوار پر اس طرح آویزان کرو اگر تم نصف گز کے فاصلے پر ہو اور آسن مار کر بیٹھو، تم کو اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنا پڑے اور اس قدر اونچا بھی نہ ہو کہ دیکھنے سے گردن تھک کر درد کرنے لگے، بلکہ صرف آنکھ کی سطح سے 1 انچ اونچا نشان رہے۔ پھر تمام خیالات کو دل سے نکال کر اور قلب کو یکسو کر کے اس نشان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھو، مگر آنکھ مت جھپکو، آنکھوں کو بالکل مت جھپکو اور منہ کو بھی بند کر کے سانس صرف ناک کے نتنوں کے راستے آہستہ آہستہ سے نکالو۔ سانس اس قدر آہستہ بھی نہ ہو کہ دم گھٹنے لگے، بلکہ زور زور سے بھی نہ لو۔ پہلے دن 2-4 منٹ کے بعد آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوگا اور تکلیف بھی معلوم ہوگی، لیکن مشق کرتے کرتے یہ عادت ہو جائے گی کہ گھنٹوں تک بلا پلک جھپکے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکو گے۔ مشق کے دوران میں گرم اشیاء مثلاً گرم مسالہ، مرچ سرخ، مسور کی دال، بینگن وغیرہ، بدبودار پیاز وغیرہ استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھو کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کہا ہے اور اس نے مشہور کر رکھا ہے کہ اس مشق سے نظر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہرگز نہیں، اس سے نظر وغیرہ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ بصارت کی رگ مضبوط ہو جاتی ہے اور دماغ صحیح و مضبوط ہو جاتا ہے
طبیعت ہمیشہ چست رہتی ہے، سستی نام کو نہیں آتی۔ یہ مشق کرنے سے پہلے اس نشان کی کئی رنگ نظر آئیں گی، پھر اس نشان کے ارد گرد خفیف سی روشنی نظر آئے گی، اور بعد ازاں یہ روشنی دن بدن بڑھتی رہ جائے گی، یہاں تک کہ کل نشان سفید نظر آنے لگے گا۔ بعض اشخاص کو اس داغ کے درمیان میں سفید رنگ کے بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بہت جلد سیکھ سکتے ہیں اور خود روشن ضمیر ہو سکتے ہیں۔ غرض جب نشان بالکل سفید ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ اب نظر کی مقناطیسی قوت بڑھ گئی ہے، نظر پختہ اور زوردار ہو گئی ہے، اور مشق پوری ہو گئی ہے۔ پھر جس کی طرف نظر جما کر دیکھو گے، اس پر تمہارا رعب غالب آ جائے گا اور وہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ بقوت عمل معمول پر بہت جلد اثر ہوگا۔ مشق کے دوران سو جانا یا اونگنا سخت مضر ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر تمہیں اونگ آئے یا نیند آئے تو مشق کو چھوڑ دو۔ جب سستی دور ہو کر جسم میں چستی پیدا ہو، نیند نہ آ رہی ہو، پھر یہ عمل کرو۔ نظر کی مقناطیسی قوت بڑھ جانے سے انسان میں ولیوں کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت ہی مفید ہے۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، بالکل اسی طرح بیٹھ جانا ہے۔ کمر کو سیدھی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس مشاق کو چاہیے کہ اپنے مشق کو بڑھاتے رہے اور اس میں ناغہ نہ ہونے دے، بلکہ روز اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ناغہ کرنا معجب خرابی عمل ہوگا۔ وقت مقررہ سے تجاوز نہ کریں اور برابر اس ٹائم پر اپنی مشق کو جاری رکھیں۔ اس عمل سے آنکھوں میں قوت مقناطیسی پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ شخص جس کی طرف نگاہ جما کر چند لمحے تک دیکھے گا، اس پر اس کا رعب چھا جائے گا، اور اس کی نیک و بد تاثیر عامل کی قوت ارادی سے اس پر مؤثر ہوگا۔ اس سیاہ داغ کی روزانہ مشق سے عامل کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ وہ خود ہی کر سکتا ہے اور خود ہی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ اس طریقے میں اجتماع خیالات، تصور، یکسوئی قلب اور قوت روحانی چاروں چیزیں موجود ہیں، جس سے عامل خود مستفید ہو سکتا ہے۔ پس روحانی طاقت کے حاصل کرنے اور مخفی راز معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ آنکھوں میں قوت مقناطیسی پیدا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو مسمرزم سرما بتاؤں گا، جس کو آپ رات کے وقت استعمال کرنا ہوگا۔ اب میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اس مسمرزم سرما کی استعمال ضرور کریں رات کے وقت۔ مسمرزم سرما بیان کرنا چاہوں گا جن کے استعمال سے مسمرزم کی ٹکٹکی یا آنکھوں والی مشق حل کرنے میں آپ کو بے حد مدد ملے گی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ مشق شروع کرنے سے قبل چند روز پیشتر اس سرمے کو استعمال کرے۔ سرمے کے استعمال سے آنکھوں والی مشقوں میں جلد کامیابی حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے میڈیم کو جلدی بے ہوش کیا جا سکے گا۔ ممیرہ ہفتے میں ایک بار لگانے سے آنکھوں میں غیر معمولی روشنی اور چمک پیدا کرتا ہے
اور اگر اس کا روزمرہ بلا ناغہ استعمال کیا جائے تو کچھ تعجب نہیں کہ دن کو تارے دکھا دے۔ مسمرزم سرما کے استعمال سے آنکھوں کی ٹکٹکی بہت دیر تک بن سکتے ہیں، نیز آنکھوں سے پانی بہنا شروع نہ ہوگا، آنکھوں کی بینائی میں کمی واقع نہ ہوگی، ممیرہ کے استعمال سے چشمہ لگانے کی عادت کبھی نہ پڑے گی۔ مسمرزم سرما استعمال ٹکٹکی کی مشق کرتے وقت آنکھ کی پلک جلد نہ جھپک سکے گی اور آنکھوں میں تھکاوٹ پیدا نہ ہوگی۔ ممیرہ کے نام سے یہ سرما آپ کو پساری کے پاس مل جائے گا یا حکیم کے پاس ضرور مل جائے گا۔ اس مشق کرنے کے بعد میں آپ کو مسمرزم اور ہپناٹزم آ گیا، لیکن سانس والی ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے ورنہ کامیابی بہت مشکل ہوگی۔ سانس کی مشق کرنے سے ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ ہر بیماری کا علاج اس سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اور ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اس مشق کرنے سے آپ شمع بینی کے عمل میں کامیاب ہو جائیں گے بہت جلد، اس لیے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ شمع بینی تیسری ویڈیو بنائی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس مشق کرنے کے بعد شمع بینی کا مشق کیجئے۔ 7 دن تو یہ مشق کیجئے، 7 دن اس مشق کو ضرور کر لینا اور پھر شمع بینی کا مشق شروع کر لینا چاہیے تاکہ آپ جلد کامیاب ہو جائیں۔ شمع بینی کے عمل کرنے سے پہلے آپ ایک کتاب پڑھ لیجئے، کوئی بھی ہو، 1 پیج کافی ہوگا۔ شمع بینی کا عمل کیجئے 15 منٹ یا آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا کیجئے، اور پھر آپ اس کتاب کو دوبارہ اٹھائیے اور اس کتاب کی کون سی بھی پیج ہو اس کو پڑھیے، آپ کو کمال فیل ہوگا۔ اور پھر اس ویڈیو پر آئیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، لیکن شمع بینی کا عمل رات کو سونے سے پہلے کرنا ضروری ہے اور وقت بھی آپ کر سکتے ہو مگر اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا رات کے وقت ہوتا ہے۔